أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. صدق الله العظيم. جزاک اللہ، ماشاء اللہ، بہت شکریہ محترم بیگ صاحب. اب ہمارے درمیان موجود ہیں میاں ارشد صاحب. میں ریکویسٹ کروں گا میاں ارشد صاحب سے کائنڈلی نعت رسول مقبول کے لیے ڈائس پہ تشریف لائیں. کوئی خلقت میں ان سے نہیں ہے بڑا، وہ حبیب خدا ان کی کیا بات ہے. ہم گناہگار ہم سے آکار ہیں، وہ شفیع الورا ان کی کیا بات ہے. رب اکبر نے جو کچھ بھی ہم کو دیا، ان کے صدقے دیا، ان کی کیا بات ہے. جو بھی ان سے ملا اس کو رب مل گیا. بے ادب زندگی کو ادب مل گیا. رب سے وہ آشنا، ان سے رب آشنا. وہ ہے محبوب حق ان کی کیا بات ہے. ان کی خاطر
بنائے گئے، ان کے انوار سے پھر سجائے گئے، ان کے رتبے کچھ اتنے بڑھائے گئے، وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، ان کے رتبے کچھ اتنے بڑھائے گئے، عقل سمجھے گی کیا ان کی کیا بات ہے، کل جہاں ظلمتوں میں تھا ڈوبا ہوا، ان کے آنے سے روشن زمانہ ہوا، ان کو رحمت بنا کر بھیجا گیا، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، ان کو رحمت بنا کر بھیجا گیا، وہ ہے خیر الورا، ان کی کیا بات ہے۔ لوح بھی تو قلم بھی تو، تیرا وجود الکتاب، گنبد آب گینا رنگ، تیرے محیط میں ہوا، لوح بھی تو قلم بھی تو، اور شوکت سنجروں سلیم، تیرے جلال کی نمود، شوکت سنجروں سلیم، تیرے جلال کی نمود، فقر جنید و بایزید، تیرا جمال بے نقاب، شوق تیرا اگر نہ ہو، میری نماز کا امام، شوق تیرا اگر نہ ہو، میری نماز کا امام، میرا قیام بھی حجاب، میرا سجود بھی حجاب، میرا قیام بھی حجاب، میرا سجود
بے جا لوح بھی تو قلم بھی تو تیرا وجود الکتاب گنبد آگ گینا رنگ تیرے محیط میں ہوا جزاک اللہ ماشاء اللہ. بہت شکریہ میاں ایسا صاحب. اور میں صدر صاحب کا بھی شکر گزار ہوں جنہوں نے ریکویسٹ کی کہ میاں صاحب سے ریکویسٹ کریں کہ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کے بھی نعتیہ اشعار وہ بھی پڑھ دیں. میاں صاحب کا بہت شکریہ. اب میں ہمارے درمیان دوست سول سوسائٹی سے تشریف لائے, ہم ان کو ویلکم کرتے ہیں. بہادر خان صاحب تشریف لائے, ان کو ویلکم کرتے ہیں. محمد مرزا صاحب تشریف لائے, ان کو ویلکم کرتے ہیں. رانا محمد آصف صاحب تشریف لائے, ان کو ویلکم کرتے ہیں. میں ریکویسٹ کروں گا صدر لاہور ٹیکس بار محمد نعمانی صاحب سے کہ کائنڈلی ویلکم ڈیسک کے لیے تشریف لائیں. صدر لاہور ٹیکس بار محمد نعمانی صاحب. لائٹ آ جائے. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. ربی زدنی علما. اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ینفعنا وزدنا علما. ڈاکٹر ادریس زبیر صاحب آج کے ہمارے گیسٹ اسپیکر. مرزا منور صاحب ہمارے گیسٹ آف آنر. خواجہ احمد حسان صاحب راستے میں ہیں, وہ بھی تشریف لا رہے ہیں تھوڑی دیر میں. ان کی کچھ سیاسی مصروفیت تھی, اس کے بیش وجہ تھوڑا سا لیٹ ہو گئے. میری کیبنٹ ایگزیکٹو کمیٹی کے ممبران اور میرے معزز ممبران, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ایک دفعہ پھر ہم آپ تمام دوستوں کے بےحد شکر گزار ہیں کہ آپ جو ہے لاہور ٹیکس بار کے اس ویکلی سیمینار میں تشریف لائے. میں اپنے محترم اسپیکر صاحب کی نالج کے لیے ذرا کچھ ایک دو گزارشات کرنا چاہوں گا. ویسے تو بیشتر ہمارے ممبران جانتے ہی ہیں اور تقریباً ہر پروگرام میں مور اور لیس یہی بات ہوتی ہے کہ ڈاکٹر صاحب یہ لاہور ٹیکس بار جو ہے اس کی تاریخ بھی اتنی ہی پرانی ہے جتنی کہ ہمارے اس پیارے وطن پاکستان کی ہے. 1947 میں جیسے ہی پاکستان معرض وجود میں آیا اور اس وقت بھی پاکستان کو چلانے کے لیے جس ادارے نے سب سے اہم کردار ادا کیا اس پاکستان کو چلانے کے لیے وہ FBR تھا. اور ٹیکس کے محصولات کی وصولی کے لیے لاہور ٹیکس بار نے بھی اسی طرح شانہ بشانہ اس پاکستان کی ترقی میں اپنا حصہ ڈالا. اس کے ساتھ ساتھ سر وقت کے ساتھ ساتھ تبدیلیاں آتی رہیں اور مزید جب آرڈیننس آتے رہے, قوانین ترمیم ہوتے رہے, تو لاہور ٹیکس بار نے جو ہے لاہور ٹیکس بار کے اس وقت کے جو ہمارے سینئرس تھے انہوں نے یہ سوچا کہ کیونکہ جو ہمارا انکم ٹیکس آرڈیننس ہے اس میں ہر سال قانون میں بہت زیادہ ترامیم کی جاتی ہیں, تو کیوں نہ ایسا کیا جائے کہ ہم ایک سسٹم شروع کریں کہ جو ہمارے آنریبل ممبران ہیں ان کی تعلیم و تدریس کے لیے لیکچرز کا انتظام کیا جائے. پہلے صرف لیکچر ہوتے تھے ہمارے, اگر سیمینار ہوتا تھا پوسٹ بجٹ سیمینار اور پری بجٹ سیمینار, عموماً 2 سیمینار ہوتے تھے. بجٹ جس وقت آ جاتا تھا اناؤنس ہو جاتا وہ, اور بعد میں بجٹ کے بعد جو فائنل امینڈمنٹس ہو جاتی تھیں اس کے بعد سیمینار, 2 عموماً سیمینار ہوتے تھے. رانا منیر حسین صاحب جو اس وقت موجودہ پریزیڈنٹ ہیں پاکستان ٹیکس بار کے, انہوں نے 2002-03 میں یہ کاوش کی اور کوشش کی کہ کیوں نہ ہم مزید اس میں بہتری لائیں. اس کے بعد شہباز بٹ صاحب ہیں, ایڈوکیٹ سپریم کورٹ ہیں, ہمارے سابق صدر ہیں, انہوں نے اس کو پراپرلی ڈاکومنٹ کیا اور آلموسٹ ویکلی بیسس پہ یہ پروگرام شروع کیا, اور محسن ندیم صاحب کو اس کا پہلا بنایا گیا چیئرمین بنایا گیا.
ہم نے اس سال کوشش کی ہے اور یہ سلسلہ چل رہا ہے. میرے پریڈیسیسر جو صدر تھے جمیل اختر بیگ صاحب, انہوں نے بھی اس سلسلے کو جاری ساری رکھا. ہم نے اس میں تھوڑی سی ایک امینڈمنٹس کی. ایک امینڈمنٹ تو یہ کہ ہم نے اس پروگرام میں, سیمینار میں, ہم نے ایک لینڈ مارک ججمنٹ کمیٹی ہے, ان کے ذریعے ہم نے کوشش کی کہ کوئی نہ کوئی ایسی ٹیکس سے ریلیٹڈ ججمنٹ ہم ضرور بیان کریں تاکہ ہمارے جو محترم سننے والے ممبران ہیں ان کو اگر اس سے کوئی فائدہ ہو سکے تو وہ ججمنٹ باکس ایک ہم نے بنایا ہوا ہے, اس ججمنٹ باکس میں رکھ دی جاتی ہے اور وہ ججمنٹ وہاں سے مل جاتی ہے. اور وہ اس کے لیے 5 منٹ مختص کیے ہوئے ہیں. وہ لینڈ مارک ججمنٹ جو ہے وہ جو ہمارے عموماً کو چیئرمین صاحب ہیں سمیر سعید صاحب یا ہمارے سابق جنرل سیکرٹری ہیں عبدالوحید صاحب, وہ جو ہے عموماً اس کے اوپر ججمنٹ کرتے ہیں. مرزا عتیق الرحمان مرزا صاحب ہمارے ایگزیکٹو ممبر ہیں, ان کو بھی ہم گاہے بگاہے ریکویسٹ کرتے رہتے ہیں. تو اس میں ایک تو ہم نے یہ ایڈیشن کیا سر. دوسرا ہم نے کوشش کی کہ ٹیکس کے ساتھ ساتھ ہم کوشش کریں کہ جو اہم ایشو ہیں لاہور ٹیکس بار کے ممبران کو اس کے اوپر بھی تھوڑی سی نالج دی جائے, اور اپنے جو ہمارے بار ممبران ہیں ٹیکس کی بات کے ساتھ ساتھ جب ہمارے وہ روٹین کے ریٹرنز کے دن اور ہمارے قانون میں ترامیم کے جو ہیں آرڈیننس وغیرہ آتا ہے, اس کے بعد ہم کوشش کریں کہ ہمارے ممبران کو ہم اس قسم کی باقی جو ہیں ایکٹیویٹیز اس سے بھی اجاگر کریں. ہم نے ایک بال ڈے منایا آنریبل اسپیکر. پھر اس کے بعد ہم نے سکوت ڈھاکہ کے اوپر بڑا اہم پروگرام کیا, اور اس میں ہمارے پاکستان کے معروف صحافی ہیں رضوان الرحمان رضی صاحب, دادا جی کے نام سے مشہور ہیں, ان کو بلایا. اور اس کے ساتھ آج ہم نے یہ جو پروگرام بنایا, اور میں آپ کی ٹیم ڈاکٹر صاحب ان کا بے حد شکر گزار ہوں. جریر نوجوان بچہ ہے, اس نے کاوش کی اور ہم سے رابطہ کیا, اور ہم نے پھر ان کے ساتھ مل کے یہ بنایا کہ از اسلام اگینسٹ ماڈرن ٹیکسیشن. کیونکہ کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ ٹیکس نہیں دینا چاہیے. میں نے چونکہ زکوٰۃ دے دی ہے اور زکوٰۃ میں نے اپنے جس کو میں مناسب سمجھتا ہوں اس کو دی گئی ہے, لیکن حکومت چلانے کے لیے بھی حکومت کو بھی اپنے وسائل چاہیے. اور یہ ہم آپ سے یہ بھی پوچھنا چاہیں گے, یہ نظام جو ٹیکسیشن کا ہے اسلام میں یہ کیسے شروع ہوا, اور اس میں نظام کو شروع کرنے کے لیے جو مقصد تھا وہ اس وقت پورا ہوا نہیں ہوا. آج کل کے معروضی حالات میں اگر ہم دیکھیں تو ہم سمجھتے ہیں, لاہور ٹیکس بار یہ سمجھتی ہے کہ جو لوگ اپنا حصہ ڈالتے ہیں, اگر یہ حصہ ڈالنے کے بعد اگر صحیح جگہوں پر صحیح استعمال ہو تو یہ بڑی اس کی اہم ضرورت ہے. کیونکہ یہ پورا اس سے آپ کی پوری فیڈریشن پورے پاکستان کو اس بجٹ کے ساتھ, اس جو ہماری ٹیکس کلیکشن ہے اس کے ساتھ ہی ملک کو چلانا حکومت کی ذمہ داری ہے. یہ میری بھی ذاتی ذمہ داری ہے کہ میں اپنا ٹیکس ریٹرن دوں اور ٹیکس گوشوارہ دوں. ابھی چند روز قبل میرے ایک دوست ہیں یونائٹڈ اسٹیٹ میں ہیں, وہ بھی ٹیکس کنسلٹنٹ ہیں. آپ دوستوں سے ایک ان کا واقعہ شیئر کر لیتا ہوں. وہاں پہ انہوں نے بتایا کہ اگر کوئی شخص 50% سے کم آمدنی شیئر اپنا اگر ڈکلیئر کرے تو اس کو سزا ہوتی ہے, اور وہ جیل ہے, امپریزمنٹ ہے اور کوئی نہیں, وہ جیل میں جاتا ہے. دوسرا انہوں نے بتایا کہ وہاں پر کوئی ویلتھ سے ریلیٹڈ کسی بھی قسم کی کوئی وہ وہاں پہ پابندی نہیں, آپ جتنی مرضی ویلتھ خریدیں اور جو کچھ خریدیں. ان کا پورا فوکس صرف ہوتا ہے کہ جو آپ آمدنی کروا رہے ہیں اس پہ انہوں نے ٹیکس لینا ہے. ویلتھ سے, ان کی ویلتھ سٹیٹمنٹ سے, ان کے ڈیٹیل سے کسی بھی قسم کا کوئی لینا دینا نہیں ہوتا. تو یہ ظاہر ہے پاکستان میں پریکٹس کرنے والوں کے لیے بڑی عجیب سی بات لگتی ہے کہ ہم ویلتھ سٹیٹمنٹ بناتے ہیں, اثاثہ جات بتاتے ہیں, لیکن ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ پاکستان میں ہر بندہ اپنی آمدنی بھی پوری نہیں بتاتا, جس کی وجہ سے یہاں پر ان کو مختلف ایک رکھنی پڑتی ہیں, چیکس رکھنے پڑتے ہیں, ویلتھ سٹیٹمنٹ مانگتے ہیں, پھر آپ کے بچوں کی تفصیلات, اخراجات کی تفصیلات مانگتے ہیں. پاکستان امریکہ میں نہیں مانگے جاتے. وہ ڈیولپ نیشن ہے, ہم ڈیولپنگ کنٹری, کم از کم میری تو 45-47 سال عمر ہوگی, ہم ابھی تک یہی ڈیولپنگ ہی کنٹری سنتے جا رہے ہیں اپنے آپ کو. بہرکیف یہ ہے کہ میری بس آپ سے بھی ایک دفعہ پھر آپ تمام ممبران کے میں شکر گزار ہوں, اور ڈاکٹر صاحب آپ کا, مرزا صاحب آپ کے ہم شکر گزار ہیں کہ آپ ہماری دعوت پہ تشریف لائے, اور جو ہیں یہ نوجوان بچہ جریر اور اس کے جو ساتھی ہیں ان کے بھی ہم شکر گزار ہیں. میرے بزرگ ساتھی تشریف لائے سول سوسائٹی سے, ان کے بھی ہم بہت شکر گزار ہیں کہ تشریف لائے. ممنون ہیں کہ آپ نے اپنا قیمتی وقت نکلایا. آپ تمام ممبران کا بہت شکریہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
جی بہت شکریہ صدر محترم. صدر محترم آپ نے بجا فرمایا کہ جیسے ہی یہ صدر لاہور ٹیکس بار پچھلے سال مارچ میں بار میں آئے اور اس کے بعد رمضان شروع ہوا تو اس کے بعد یہ سلسلہ لیکچرز کا سیمینار کا شروع ہوا اور ہر جمعرات یہاں پہ یہ سیمینار ہوتا ہے کہ لاہور ٹیکس بار اکیڈمی کے زیر سایہ اور اس میں مختلف قسم کے سیمینارز انکم ٹیکس آرڈیننس کے اوپر اور اقبال ڈے کے حوالے سے اور سقوط ڈاکہ کے حوالے سے اور آج کا جو سیمینار عز اسلام انگیز ماڈرن ٹیکسیشن. صدر صاحب یہ ہم آپ کے بڑے شکر گزار ہیں کہ آپ کی سربراہی میں یہ سارا کچھ ممکن ہو سکا. میں ویلکم کرتا ہوں جناب سید عرفان حیدر شاہ صاحب فارمر جنرل سیکرٹری لاہور ٹیکس بار ایسوسیشن, مسٹر عبدالوحید فارمر جنرل سیکرٹری لاہور ٹیکس بار ایسوسیشن, راؤ طاہر شکیل صاحب بہت شکریہ سر آپ کے آنے کا. ابھی جو سلسلہ ہمارا پہلے سے چلتا ہے وہ سلسلہ تو یہ ہے کہ پریزیڈنٹ صاحب کے ویلکم ایڈریس کے بعد ہماری جو لینڈ مارک ججمنٹ کمیٹی ہے اس میں سے کوئی نہ کوئی دوست جو ہے وہ اس کے چیئرمین, اس کے وائس چیئرمین یا اس کا ممبر وہ ایک ججمنٹ ہمارے سے شیئر کرتے ہیں. ابھی ہمارے کو چیئرمین ہمارے ساتھ موجود تھے, اچانک ان کو پتہ چلا کہ ایک کیس میں ان کو جانا پڑا ہائی کورٹ اور وہ ہائی کورٹ سے فری ہو کے سیدھا واپس آئیں گے. اس سلسلے کو تھوڑا سا ملتوی کرتے ہیں ہمارے اسپیکر صاحب جو موجود ہیں ان کے بعد, تاکہ تب تک وہ ہمارے جو کو چیئرمین ہیں لینڈ مارک ججمنٹ کمیٹی کے وہ بھی آ جائیں گے تو پھر وہ جو ججمنٹ ہے وہ آپ کے ساتھ شیئر کی جائے گی. آج کے اسپیکر ہمارے جناب ڈاکٹر ادریس زبیر صاحب پی ایچ ڈی گلاسگو یونیورسٹی اسکاٹ لینڈ, ڈائریکٹر الہدا انٹرنیشنل. میں ان کا تھوڑا سا تعارف کروا دوں آپ سے. ڈاکٹر ادریس زبیر صاحب الہدا انٹرنیشنل ویلفیئر فاؤنڈیشن کے ڈائریکٹر ہیں اور یہ ملتان میں پیدا ہوئے اور انہوں نے بے شمار اپنی کتابیں بھی لکھیں اور انہوں نے جو پی ایچ ڈی ہے وہ 1989 ریسیوڈ اے پی ایچ ڈی ان ہیلتھ سائنس ہدایت سائنسز فرام یونیورسٹی آف گلاسگو اسکاٹ لینڈ اینڈ دین لیٹر کنٹینیوڈ ٹو لرن اینڈ ٹیچ ایٹ IILU اسلامک انٹرنیشنل ریسرچ یونیورسٹی اسلام آباد. ڈاکٹر ادریس بیر صاحب آلسو سروڈ ایز چیئرمین آف دی ہدایت ڈپارٹمنٹ آف علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی اسلام آباد. حدیث اچھا. ڈاکٹر ادریس بیر صاحب آلسو ایز سروڈ چیئرمین آف دی حدیث ڈپارٹمنٹ آف علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی. His research work includes subjects of theology, Quranic science, Islamic jurisprudence, and Hadith science. He has written numerous books on these subjects. He has taught several courses in Islamic science and has lectured in the many countries around the global. جی میں ریکویسٹ کروں گا ہمارے آج کے اسپیکر جناب ڈاکٹر ادریس زبیر صاحب کائنڈلی تشریف لائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں سب سے پہلے لاہور ٹیکس بار ان کا شکر گزار ہوں اور ممنون ہوں کہ انہوں نے یہ موقع دیا کہ میں آپ کے حضور آ کر کچھ گفتگو ایسی کر سکوں جو ٹیکس کے بارے میں اسلامک نقطہ نظر ہے اور خاص طور پر ماڈرن ٹیکس کے بارے میں. سب سے پہلی بات یہ ہے کہ مالیاتی مسائل جب سے انسان اس دنیا میں آیا ہے اس کو فیس کرنا پڑ رہے ہیں اور ان مالیاتی مسائل میں شروع سے ہی یہی محسوس ہوا ہے کہ انسان کے اندر ایک حرص ہے, لالچ ہے اور اس حرص اور لالچ کی بنیاد پہ وہ ایسے لوگوں پر ظلم اور زیادتی کرتا ہے جو معاشرے کا کمزور حصہ ہوتے ہیں. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے اس کی مثالیں دی ہیں.
سب سے پہلی بات یہ ہے کہ انسان پر دوسرے انسان کی جو گرفت ہے وہ بڑے عجیب طریقے سے کی گئی. وہ اس طرح کے غلامی کو رواج دیا گیا کہ غلام کو غلام سمجھ کے اس سے ایسے کام کروائے جائیں کہ جس سے ہماری کوئی انکم ہو. اور پورے بنو اسرائیل کو فرعون نے جب اپنا غلام بنا کے رکھا ہوا تھا تو موسیٰ علیہ الصلاۃ والتسلیم نے تشریف لا کے اس کو یہی بات سمجھائی کہ ان ارسل معی بنی اسرائیل ولا تعذبہم، کہ تم میرے ساتھ بنو اسرائیل کو بھیجو، ان کو اس مصیبت اور مشکل میں مت ڈالو جس طرح آج تم نے ان کو ڈالا ہوا ہے، کہ ان کے پاس کوئی رائٹس ہی نہیں ہے، انہیں ہیومن ہی نہیں سمجھا جاتا، ان سے ایسے کام لیے جا رہے ہیں جو جانوروں سے لیے جاتے ہیں. تو جناب موسیٰ علیہ الصلاۃ والتسلیم نے جب یہ بات کہی تو فرعون کو محسوس ہوا کہ یہ میرے معاشرے کا جو مالیاتی سسٹم ہے اس کی جڑ کاٹنا چاہتا ہے. تو یہ دیکھا جائے بغور تو اس نے جناب موسیٰ علیہ الصلاۃ والتسلیم کے ساتھ جو کچھ کیا، بنو اسرائیل کے ساتھ جو کچھ کیا، وہ قرآن مجید کے پہلے پارے میں موجود ہے. لیکن یہاں یہ محسوس ہوتا ہے کہ اس شخص نے جہاں انسانوں کو اپنا غلام بنا رکھا تھا وہاں اپنا ایک کوئی بینک بھی بنا رکھا تھا جو قارون کے نام سے معروف ہے، جس کی دولت اتنی تھی کہ دنیا اس کو دیکھنے کے لیے باہر لپکی، اور جب آئی تو دیکھا کہ وہ دولت کا مظاہرہ نہیں کر رہا بلکہ دولت خانے کی کنجیوں کا مظاہرہ کر رہا ہے کہ میرے پاس کتنی دولت ہے. اور اس موقع پہ بہت سے لوگ یہ حسرت کرنے لگے، یا لیت لنا مثل ما اوتی قارون، کاش کہ قارون کے پاس جو دولت ہے ہمارے پاس بھی ہوتی. لیکن وہاں جو سمجھدار لوگ تھے انہوں نے انہیں سمجھایا کہ ویلکم، کیا سوچ ہے تمہاری، ثواب اللہ خیر، اور اس کو چھوڑو، کو تھوڑی سی نیکی کرو، اچھے کام کرو، وہ تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے. وہ اچھے کام کیا تھے؟ یہی پبلک کے لیے، پبلک کے لیے سوچو، ان کی بہتری کے لیے سوچو. اس بندے نے تو پبلک کا سارا سرمایہ اپنی جیب میں رکھ کے اور بڑوں کو خوش کر کے، فرعون جیسے لوگ کو خوش کر کے اپنے آپ کو تمہارے سامنے شو کیا ہے. مگر کیا اس کی دولت تمہارے کام آ رہی ہے؟ نہیں آ رہی. یہی سسٹم ہم دیکھتے ہیں چلتے چلتے. آگے بہت سی مثالیں ہیں جو قرآن مجید میں دی جا سکتی ہیں اور اللہ تعالیٰ نے دی ہیں، مگر میں دے سکتا ہوں، ٹائم کی شارٹیج کی وجہ سے میں ذرا بات مختصر کرنا چاہوں گا. اور بات یہ ہے کہ سیدنا موسیٰ علیہ الصلاۃ والتسلیم نے اس موقع پر جب دیکھا کہ ہر جگہ پیسہ ہی چلتا ہے، ہر جگہ ضمیر خریدے جا رہے ہیں، تو انہوں نے ایک دعا کی، ربنا اطمس علی وجوہہم، اللہ ان کے چہروں کو مسخ کر دے اور ان کے مال جو ہے نا وہ برباد کر دے. کیونکہ اس کی بنیاد پہ ان لوگوں نے جس طرح معاشرے میں خرابی پیدا کر رکھی ہے، اس کا ازالہ نبوت کی جو تعلیم ہے اور نبوت کی جو کوشش ہے لوگوں کی اصلاح کی، اس سے نہیں ہو پا رہا. بڑی مجبور ہو کے جناب موسیٰ علیہ الصلاۃ والتسلیم نے یہ دعا کی تھی، ورنہ نبی کبھی دعا نہیں کرتا. ہم یہی دیکھتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں یہ جو سسٹم تھا، مالیاتی سسٹم، وہ بھی اسی طرح کا شکار تھا. اس سسٹم میں ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ غلامی عام تھی، اور اسی غلامی کو ختم کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں جو احکام نازل کیے ان میں کھل کے کہا کہ یہ غلطی کی ہے تو اس کا کفارہ یہ ہے کہ غلام کو آزاد کرو، یہ غلطی کی ہے تو اس کا کفارہ یہ ہے کہ 2 غلام آزاد کرو. تو بار بار یہ مختلف غلطیوں پر اہل اسلام کو ابھارا گیا کہ غلاموں کو انسان سمجھو،
وہ اللہ کے وہ انسان ہیں، وہ بھی سانس لیتے ہیں، ان کو بھی کھانے پینے کی اسی طرح کی ضرورت ہے جس طرح تمہیں ہے. اس لیے ان کے ساتھ یہ سلوک مناسب نہیں ہے کہ ان کو ہمیشہ غلام بنا کے رکھا جائے، ان کو آزاد کرو. تو کئی غلطیاں جو مسلمان سے ایمان لانے کے بعد ہوتی تھیں اس کا ازالہ اس غلامی سے نجات کی صورت میں لوگوں کو دیا گیا. ایک اور بڑا عجیب سا کام ہو رہا تھا. عبداللہ ابن ابی منافق جو ہے، اس نے کئی لونڈیاں خرید رکھی تھی اور ان جوان لونڈیوں کو وہ مجبور کرتا تھا کہ جاؤ کما کے لاؤ، میرے پاس نہ کھلانے کو پیسے ہیں نہ پہنانے کو، جو لاؤ گی تب کھلاؤں گا تب پلاؤں گا. تو یہ عجیب و غریب قسم کا کلچر تھا جو کہ مال کی حرص کی بنیاد پہ ڈیولپ ہو گیا تھا. سوسائٹی میں ایک چیزیں چل رہی تھیں اور بڑے بڑے جرائم تھے. اللہ نے ہمیں اسلام دے کر، قرآن مجید دے کر بہت بڑی مہربانی یہ کی کہ ہمیں کوئی سسٹم ایسا دیا کہ جس سے ہم اپنے معاشرے کے تلچھٹ کو، کمزور افراد کو ان کے پاؤں پہ کھڑا کر سکیں اور وہ آگے بڑھ سکیں. اس وقت جو موضوع بحث ہے یا موضوع ہے وہ یہ ہے کہ کیا اسلام جو ماڈرن ٹیکسٹ ہے یا ٹیکس کا نظام ہے اس کی تائید کرتا ہے یا مخالفت کرتا ہے، یا اس کے بارے میں کیا کہتا ہے. میں مفتی تو نہیں ہوں اور یہ بڑے بڑے مفتی حضرات کا کام ہے، لیکن میں اتنا آپ سے عرض کروں گا کہ اس بارے میں جو ماضی میں جو کچھ ہوا ہے اس میں اجتہاد ہوا ہے. علماء نے اجتہاد کیا اور اپنی اس اجتہادی بنیاد پہ یہ کہا کہ اسلام میں ٹیکس سسٹم جو ہے نا اس کا وجود ہونا چاہیے. کو ٹیکس کی جو تعریف کی گئی وہ یہی کی گئی کہ حکومت اپنی مالی ضرورت کو عوام کی فلاح کے لیے مال کو چاہتی ہے تاکہ عوام کی جو فلاح ہے اس کو ملحوظ رکھ کے یا اس کو پیش نظر رکھ کے ان سب کی ضرورت کو پورا کیا جائے اور لوگ آرام سے رہ سکیں. یہ انہوں نے تعریف کر کے بات یہ کی ہے کہ ایسی صورت میں جو ٹیکس ہے وہ لیا جا سکتا ہے. قرآن مجید کی وہ آیت جس میں زکوٰۃ کی بات آتی ہے اور زکوٰۃ کی مدات بتائی ہیں کہ زکوٰۃ 8 قسم کے افراد پر یا 8 چیزوں پر خرچ ہو سکتی ہے، تو اس میں ایک لفظ ہے فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں صدقات دو. یہ جو لفظ ہیں اس بارے میں بھی یہی علماء جو اس اجتہاد کے قائل ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ اس سے مراد صرف مجاہدین ہیں، صرف مجاہدین کو دینا ہے، کسی اور کو نہیں دینا. تو یہ ایک رائے بنی اور اس پہ بہت سے لوگ اس وقت قائم ہیں. اور دوسری رائے یہ ہے کہ اسلام کا اپنا دیا ہوا ایک سسٹم ہے اور وہ ہے 2، ایک انفاق فی سبیل اللہ ہے اور دوسرا زکوٰۃ سسٹم ہے، صدقات و زکوٰۃ. ان کا کہنا یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دور میں اور ان کے بعد خلفائے راشدین کے دور میں زکوٰۃ سسٹم کو اتنا ڈیولپ کر دیا گیا تھا کہ زکوٰۃ ہوں، صدقات ہوں، مال غنیمت ہو، جزیہ ہو، وہ سب بیت المال میں جمع ہوتا تھا اور اسی بیت المال سے سب لوگوں کی ضرورت کو پورا کیا جاتا تھا. حتیٰ کہ جو گورنمنٹ کے ملازم ہوتے تھے عاملین علیہا، تو جو اس کے ملازم ہوتے تھے اور ان ملازموں میں خلیفہ وقت بھی تھا، خلیفہ وقت کی ضرورت جو تھی وہ بھی اس سے پوری کی جاتی تھی. اور اس کی مثال ایک بالکل واضح سی ہے کہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی جب بیعت ختم ہوئی، جس کو تقریباً کئی گھنٹے یا ایک رات بھی گزر گئی اور بیعت ہوتی رہی، تو سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ جب کوئی نہیں ہے بیعت کرنے والا، تو انہوں نے اپنی چادر اٹھائی، اس کو جھاڑا، مونڈے پہ ڈالا، مسجد سے نکلے اور بجائے گھر جانے کے کسی اور سڑک پہ چل پڑے.
تو جناب سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے غور کیا کہ یہ کہاں جا رہے ہیں، گھر میں ان کا انتظار ہو رہا ہوگا اور یہ کہیں اور جا رہے ہیں. تو ان سے پوچھا کہاں تشریف لے کے جا رہے ہیں؟ تو سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ بھئی کل سے میرے بچے بھوکے ہیں، کھانے پینے کا کوئی بندوبست نہیں، تو میں سوچتا ہوں بازار جاؤں، کچھ تھوڑی سی محنت مزدوری کر کے کچھ پیسے لے کے یا کھانے پینے کی چیزیں لے کے میں اپنے گھر جاؤں. تو اس پہ سیدنا عمر نے کہا نہیں. انہوں نے کہا آپ تشریف لائیے. وہاں جتنے بھی سینئر لوگ بیٹھے ہوئے تھے ان سے مشورہ کیا کہ بھئی اگر خلیفہ اس طرح بازار میں گیا تو حکومتی امور کو کون چلائے گا، کون چلائے گا اس کو؟ اور بندے ڈھونڈتے پھریں گے کہ جناب ہمیں انصاف چاہیے، جناب ہمارا یہ کام ہے، فلاں کام یہ ہو گیا ہے، فلاں ملک یہ چیلنج کر رہا ہے. تو ایسی صورت میں ہم خلیفہ کو ڈھونڈتے پھریں گے. کیا ایسا نہیں ہو سکتا کہ سیدنا ابو بکر یا خلیفہ وقت جو ہے اس کی کوئی سٹائپنڈ جو ہے نا وہ مقرر کر دیا جائے اور بیت المال سے دیا جائے؟ کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت المال قائم کیا تھا، اور یہی چیزیں اگر ہم کو ملتی ہیں تو اس میں کوئی حرج نہیں. تو سب کی رائے یہی بنی کہ بالکل ٹھیک ہے، جناب ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کام لیا جائے اور ان کی ضرورت کی جو ضرورت ہے اس کو پورا کرنے کے لیے بیت المال سے ان کو فنڈ دے دیا جائے. تو میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں فوج کو بھی بیت المال سے ملتا تھا، چیف آف آرمی سٹاف ہو اس کو بھی بیت المال سے ملتا تھا، خلیفہ وقت کو بھی ملتا تھا، اور اس کے بعد عام غریب مرد عورت بیوہ عورتیں مفلس لوگ بے روزگار لوگ جو بھی تھے بیمار تھے جن کے پاس گھر نہیں تھا کھانے پینے کی چیزیں نہیں تھیں وہ ان کو دی جاتی تھی. یہی چیز تھی جو دیکھی گئی جس کو ریکارڈ میں ہم جانتے ہیں کہ حضرت عمر کے دور میں یا بعد کے ادوار میں یہی نظر آتا ہے کہ لوگ زکوٰۃ لے کے باہر نکلتے تھے، لینے والا کوئی نہیں ہوتا تھا. تو ان کا کہنا یہ ہے، دوسرے گروہ کا کہنا یہ ہے کہ زکوٰۃ سسٹم کو پروموٹ کیا جائے، کیونکہ اس سسٹم میں جو ہمیں نظر آتا ہے وہ یہی ہے کہ لوگ جب زکوٰۃ دیں گے تو اپنا ایک فرض ادا کریں گے، اور جب فرض ادا کریں گے تو اللہ کے نزدیک سرخرو بھی ہوں گے. اور دوسری بات یہ اس زکوٰۃ سسٹم کو اس طرح آرگنائز کیا جائے کہ کوئی بندہ جو مستحق ہے وہ پیچھے نہ رہے، اس کو سب کچھ مل جائے. تو گویا انفاق فی سبیل اللہ کی جو بات تھی وہ اس طرح طے ہوئی. اور ہم یہی دیکھتے ہیں کہ اس دور میں خلیفہ جو کھاتا تھا عام پبلک کا کوئی معمولی سا فرد ہو وہ بھی وہی کچھ کھاتا تھا. یہ ایک ویلفیئر سٹیٹ تھی جو کہ بنا دی گئی. یہ ایک ویلفیئر سٹیٹ تھی جو جناب خلفائے راشدین نے اپنے دور میں قائم کی. اب مسئلہ یہ ہے کہ ٹیکس لے لیا جائے تو اگر ایک پہلو یہ اختیار کیا جاتا ہے کہ اجتہادی مسئلے کو دیکھ کے کہ لوگوں کی ضرورت پورا کرنے کے لیے حکومت کے پاس فنڈز نہ ہوں تو حکومت کا وقت سربراہ وقت جو ہے وہ جو چاہے اپنی طرف سے ٹیکس جو ہے نا متعین کر کے پبلک سے لے سکتا ہے. تو ایک رائے یہ جو ہے اس رائے کو یہی دوسرا فریق ایک سوال کر کے پوچھتا ہے یا اعتراض کرتا ہے. وہ اعتراض یہ ہے کہ ٹیکس لے لیا جائے تو کیا یہ ٹیکس لینے کے بعد پبلک کی جو بنیادی ضرورتیں ہیں وہ پوری کی جاتی ہیں یا نہیں؟ کیا واقعی یہ دولت منصفانہ طور پر پبلک کے لیے خرچ ہوتی ہے یا نہیں؟ کیا واقعی اس ٹیکس سے ایک بندہ جو ٹیکس دے بیٹھتا ہے اس کو جو توقع دلائی جاتی ہے وہ اس کی پوری کی جاتی ہے یا نہیں؟ یہ ایک سوال ہے، اور اس سوال کا جواب یقین مانیے ہمارے پاس نہیں ہے. ہم یہ دیکھتے ہیں یہ نارتھ امریکہ ہو یا یورپ ہو، خاص طور پر برطانیہ، انہوں نے اپنے ٹیکس سسٹم کو جس طرح ایجاد کیا یا امپلیمنٹ کیا وہ تھوڑا تھوڑا کر کے کیا ہے، اور پھر اس کے بعد وہ ویلفیئر سٹیٹ ایسی بنی
کہ ہماری ہسٹری کو پڑھنے کے بعد ہمارے ہاں ایک ماشاء اللہ صحافی ہیں جناب ہارون الرشید صاحب، انہوں نے ایک آرٹیکل لکھا اور خود یہ لنڈن گئے، کیمبرج یونیورسٹی کے ہسٹری کے پروفیسر کو ملے جو بہت ریٹائرڈ تھے اور بہت بزرگ تھے. انہوں نے جب ملاقات کی تو اس ملاقات میں وہ پروفیسر کہنے لگے جو ریٹائرڈ تھے، کہتے ہیں آپ جانتے ہیں کہ ہم نے یہ ویلفیئر اسٹیٹ کیسے بنائی ہے؟ ہوگا نہیں. اور کہا ونسٹن چرچل جب وزیر اعظم بنے تو میں ہسٹری کا پروفیسر تھا کیمبرج یونیورسٹی میں، تو انہوں نے مجھے بلایا اور مجھے کہا کہ کیا دنیا میں کہیں کوئی ایسا سسٹم مجھے نکال کے دے سکتے ہو حکومت کا کہ جو ویلفیئر اسٹیٹ ہو؟ کہتے ہیں میں نے پوری انسانی ہسٹری پڑھی اور اس ہسٹری کو پڑھنے کے بعد مجھے سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا جو دور ہے وہ ویلفیئر اسٹیٹ کا لگا ہے، ان کا سسٹم بہت اچھا تھا. تو میں نے وہ سارا بنا کے جب ونسٹن چرچل کو دیا تو اس نے لے کے اسی وقت اس کو امپلیمنٹ کیا. تو ہمارے ہاں یہ جو ویلفیئر اسٹیٹ کا کانسیپٹ ہے بنیادی طور پر آپ سے لیا گیا ہے، آپ سے ہی لیا گیا ہے. تو یہ جو صورتحال ہے، سوال تو ہیں. اب بھی چلے جائیں، میں کینیڈا سے آیا ہوں، میں بھی وہاں ٹیکس دیتا ہوں، لیکن یقین مانیے کہ وہاں پر ایک عام آدمی بھی وہی کھانا کھا سکتا ہے جو وقت کا پرائم منسٹر کھا لیتا ہے. وقت کا پرائم منسٹر، اس کو بھی دیکھا ہم نے، وہ بھی لائن میں کھڑا ہے اور کھڑے ہو کے کیا نام ہے اس کا، ایک بہت بڑا چائے کا ہے، تو اس میں وہ کھڑے ہو کے لائن میں وہ چائے لیتا ہے اور چائے لے کے پھر باغ کو چھوٹا سا پارک ہے، اس میں ایک ٹیبل ہے، اس پہ بیٹھ کے وہ خود بھی چائے پیتا ہے اور مہمان کو بھی چائے پلاتا ہے. بس اس میں اگر تقسیم صحیح ہو تو کوئی اعتراض نہیں. دوسرے گروہ کو یہی اعتراض ہے، یہی سوال ہے اس کا کہ آخر کیا وجہ ہے کہ ہمارا جو زکوٰۃ سسٹم ہے اگر اس کو ہم نافذ کر دیں تو کیا اس سے ہم مسلمانوں کی ضرورت پوری نہیں ہو سکتی؟ آپ یقین مانیں کہ اس ملک کا 25 کروڑ بندہ، اگر اس میں سے 1 کروڑ بندے کو بھی یہ کہا جائے، چاہے وہ بزنس مین ہے، چاہے وہ زمیندار ہے، کچھ بھی ہے، لینڈ لارڈ ہے، کچھ بھی ہے، اگر ان کو کہا جائے کہ جناب آپ اپنی زکوٰۃ صرف دے دیں تو زکوٰۃ دینے کے بعد ہم آپ سے کچھ نہیں لیں گے، تو ہمارا تو ملک کے خزانے بھر سکتے ہیں، بھرے جا سکتے ہیں. یہ میری اسٹڈی نہیں ہے، یہ غیروں نے اسٹڈی کر کے سمجھا ہے اس کو کہ زکوٰۃ سسٹم جو ہے نا یہ مسلمانوں کی ویلفیئر کے لیے بنیادی حیثیت رکھتا ہے اور مسلمانوں کی ساری ضرورت کو پورا کرتا ہے. تو میں یہی کہتا ہوں جو یہ کیس ہے کہ کیا اسلام اس ماڈرن ٹیکس سسٹم کی کچھ تائید کرتا ہے یا نہیں. مجھے یہ محسوس ہوتا ہے کہ اگر علماء سے پوچھیں، قرآن مجید کی کوئی آیت، نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم کا کوئی ارشاد، خلفائے راشدین کا کوئی بھی دور اس بات کی تائید نہیں کرتا کہ زکوٰۃ کے علاوہ مسلمان سے کچھ اور لیا جائے. خراج ہے تو غیر مسلم سے لیا گیا ہے، اس طرح عشور ہے وہ بھی غیر مسلم سے لیا گیا ہے، اسی طرح جزیہ ہے وہ بھی غیر مسلم سے لیا گیا ہے. مگر مسلمان سے زکوٰۃ لے کے کہ جو تاجر ہے وہ جو کچھ کمائے سال کے بعد 2.5% وہ اپنی ساری دولت کا وہ زکوٰۃ کے طور پر دے دے اور یہ زکوٰۃ پھر تقسیم کر دی جائے. اس تقسیم میں ہم دیکھتے ہیں کہ کوئی کہیں نہ کہیں کوئی خرابی ہے جس کی وجہ سے یہ زکوٰۃ کا ایک خوبصورت سسٹم وہ بیکار ہو گیا ہے. پھر اس کے بعد انفاق فی سبیل اللہ، یہ پورا انسٹیٹیوشن ہے کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان فی المال حقا سوی الزکوٰۃ، زکوٰۃ مسلمان دیتا ہے وہ تو فرض ہے، لیکن اس زکوٰۃ کے علاوہ بھی مسلمان کی دولت میں کچھ اللہ تعالیٰ نے غریبوں کے لیے وقتی طور پر ضرورت کے لیے حق رکھا ہے. اس کے بارے میں کہا جا سکتا ہے کہ یہ حق جو ہے نا اس کو چاہے آپ ٹیکس کہیں، چاہے آپ صدقہ کہیں، اگر یہ لے لیا جائے، پبلک سے لے لیا جائے کہ اس وقت ہمیں ضرورت ہے، گورنمنٹ کہہ سکتی ہے کہ اس وقت ہمیں ضرورت ہے، آپ پیسے نکالیں، ہم نے یہ کام کرنا ہے، جہاز خریدنے ہیں، میزائل بنانا ہے، ترقی کرنی ہے، ٹینک بنانے ہیں،
فوج کی ضرورت ہے، پبلک کی ضرورت ہے، ویلفیئر انفراسٹرکچر جو ہے وہ بنانا ہے، نئے شہر آباد کرنے ہیں، تو پبلک دے سکتی ہے، ان سے لیا جا سکتا ہے یہ۔ لیکن یہ سب کچھ جو ہے اس وقت جو ہو رہا ہے، حقیقت یہی ہے کہ یہ ہمارا پروگرام نہیں ہے، یہ دوسروں کا ہے، اور دوسروں نے یہ پروگرام دے کے ہمارے اندر وہی سسٹم لانے کی کوشش کی ہے جو ورلڈ بینک کا یا IMF کا ہے، اور اسی چیز کو ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ روز بروز ہم مسلمان اس شکنجے میں یا اس جال میں پکڑے جا رہے ہیں، یا سختی سے ہمیں اس میں پکڑا جا رہا ہے کہ جس سے لگتا نہیں ہے کہ ہم اس سے نکل سکیں یا جان چھڑا سکیں، بلکہ جو سے زیادہ پھنستے چلے جا رہے ہیں۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ایک چھوٹی سی بات کی ہے، میں یہ بات کر کے ختم کروں گا، اور انشاءاللہ اس کے بعد جو ہمارے جج حضرات ہیں ان سے بھی میں چاہوں گا کہ مستفید ہوں۔ میں قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے سورہ عنکبوت کے آخر میں ایک مثال دی ہے کہ مثل الذین اتخذوا من دونہ اولیاء، ان لوگوں کی مثال جو اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کو اپنا پروٹیکٹر سمجھتے ہیں کسی بھی اعتبار سے، مثلہم کمثل العنکبوت، ان کی مثال ایک سپائڈر جیسی ہے کہ سپائڈر اپنا جال بنتا ہے، اتخذت بیتن، سپائڈر اپنا جال بنتا ہے، اور جال بن کے اچھی طرح پھر ایک کنارے پہ آ کے بیٹھ جاتا ہے اور شکار کا انتظار کرتا ہے کہ کوئی آئے جو اس میں پھنس جائے، اور وہ آتا ہے، مکھی آتی ہے، وہ اتنا فلیکسیبل ہوتا ہے کہ جتنا وہ پھڑکتی ہے اتنا ہی وہ جال میں پھنستی چلی جاتی ہے، پھنستی چلی جاتی ہے، پھنستی چلی جاتی ہے، اور پھر جب وہ اچھی طرح پھنس جاتی ہے، بے جان ہو جاتی ہے، تو اس کے بعد یہی سپائڈر چل کے اس کے پاس آتا ہے اور اپنی سٹرنگ سے اس کے اندر سے جو کچھ بھی ہے وہ نکال لیتا ہے، اس کو سک کر لیتا ہے۔ آپ دیکھیں کہ مکھی کا وجود ہوگا لیکن اس کے اندر کچھ نہیں ہوگا، کچھ بھی نہیں ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اتخذت بیتن، وہ گھر بناتی ہے، وَإِنَّ أَوْهَنَ الْبُيُوتِ لَبَيْتُ الْعَنْكَبُوتِ، وہ اپنے اس شکار کو تو پھنساتی ہے مگر گھر کو دیکھا جائے تو وہ انتہائی کمزور ہے، انتہائی ایک انگلی کی مار ہے، اس کو توڑا جا سکتا ہے، اس کو ڈسکنیکٹ کیا جا سکتا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ ہم اللہ کے دیے ہوئے اس سسٹم کو جو زکوٰۃ کا ہے، صدقات کا ہے، اگر اس کو ہم ذرا تھوڑا سا پیار، محبت اور ایمان کی بنیاد پہ قبول کریں تو یقین مانیے ہمارے ملک میں غربت ختم ہو سکتی ہے، کوئی غریب نہیں رہ سکتا، کوئی بھی غریب نہیں رہ سکتا، یہ گارنٹی ہے۔ پہلے ماضی میں یہ تجربہ ہو چکا ہے کہ لوگ اپنی زکوٰۃ لے کے باہر نکلتے تھے، ان کو لینے والا کوئی نہیں ملتا تھا، بلکہ یہ کہتا تھا بھائی مجھے ضرورت نہیں ہے، کسی اور کو دیکھو۔ آج ہم میں ہر بندہ، چاہے اس کے پاس سرمایہ ہے یا نہیں ہے، مگر وہ اپنی نیڈز کو جب دیکھتا ہے تو وہ کہتا ہے میرے پاس یہ دولت بہت تھوڑی ہے، مجھے کچھ اور چاہیے، اور چاہیے، اور چاہیے۔ تو پلٹنا ہوگا اسی سسٹم کی طرف جو علماء کی جو دو رائے ہیں۔ میں اس رائے میں کوئی ٹیکس کی مخالفت نہیں کر رہا، میں نے تائید کی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ ان فی المال حقا سوی الزکاۃ، کہ زکوٰۃ کے علاوہ بھی مسلمان کے مال میں حکومت کا، پبلک کا حق ہے، وہ حق دے تو وہ حق حکومت لے سکتی ہے، لیکن کس طرح؟ وہ اس طرح کہ کم از کم یہ پبلک کو فائدہ ہو، فائدہ ہو۔ یعنی امریکہ میں، کینیڈا میں نے اگر ٹیکس دینا ہے تو گورنمنٹ خود مجھے خط لکھ دیتی ہے کہ یہ ٹیکس آپ نے دینا ہے اور اس کے لیے آپ کو کسی قسم کی مدد چاہیے تو آپ بتائیے۔ اگر کوئی غلط ہم نے فگرز لکھ کے بھیجے ہیں تو آپ اس کو عدالت میں، کورٹ میں چیلنج بھی کر سکتے ہیں، وہ خود رائے دیتی ہے اور خود ہی، اور پھر بندہ خوشی سے وہ ٹیکس بھی دیتا ہے، لیکن اس ٹیکس کے ساتھ جو اس کو آرام نصیب ہے، امن نصیب ہے، اس کی جو انکم ہے وہ اس کو ایسی ملتی ہے کہ وہ اس سے بڑا مطمئن ہے، اور پھر جو اس کے کام ہیں وہ بھی بڑے اچھے ہیں۔
مارکیٹ میں کچھ لینے جاتا ہے تو وہ بھی اس کو مناسب ریٹ پہ مل جاتے ہیں، وہ اپنا گزارا کر رہا ہے. اس لیے وہاں نہ ہڑتالیں ہیں، نہ مطالبے ہیں، نہ احتجاج ہے، بلکہ کچھ بھی ہے، لوگ اپنی انکم سے مطمئن ہو کے اپنی لائف کو گزار رہے ہیں. اور اس میں پھر صحت کا بڑا خیال رکھا گیا ہے. صحت، میڈیکل سب مفت ہے، پڑھائی بچوں کے مفت ہے. یہ صرف ٹیکس لینے کی وجہ سے بچوں کے پڑھائی مفت ہے، علاج معالجہ مفت ہے، اور اس کے علاوہ بہت کچھ ہے، بہت کچھ ہے کہ انسان وہاں جب ہمارے کیوں لوگ وہاں جانا چاہتے ہیں؟ صرف اس لیے جانا چاہتے ہیں وہ بڑا پرسکون، بڑی اچھی انکم، آرام سے گزارا ہو جاتا ہے، بڑا پرامن علاقہ ہے. تو یہ وجہ ہے. دوسروں نے اپنے ہاں اسی سسٹم کو امپلیمنٹ کیا اور اپنے حالات کو درست کر لیا ہے. ہمیں بھی اگر اللہ توفیق دے تو ہم بھی اپنے سسٹم کو ذرا تھوڑا سا ٹھیک کر کے اپنے حالات کو درست کر لیں تو یقین مانیے پاکستان دنیا بھر کی قیادت کر سکتا ہے اور دنیا کو یہ بتا سکتا ہے کہ ہم کسی سے پیچھے نہیں ہیں. بہت شکریہ. جزاکم اللہ خیرا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.